سر کے آس پاس خون پھیلا۔ راہگیر جائے حادثہ کی طرف دوڑے۔ اس پر جھکتے ہوئے زور زور سے کچھ بول رہے تھے۔ کچھ نے ہمدردی کا اظہار کیا اور کچھ نے اسے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ بند ہوتی آنکھوں کا یہ آخری منظر تھا۔ ایک وجود کو گہری کھائی میں گرتا دیکھ کر خود کو اس کی مدد کے لیے بے بس پایا۔ جس تیزی سے وہ وجود نیچے کی طرف گر رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس نے روکنے کی صحیح کی۔ اس وجود کی آواز کانوں سے ٹکرائی، ماما! اس آواز سے فوراً ان کی آنکھ کھلی۔ سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس بھیانک خواب کی وجہ سے میرا کون سا بچہ تکلیف میں ہے؟ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے سوچا۔ آج تمام عورتیں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی میں ہی قیام پذیر تھیں۔ وہ بھی وہیں اس خواب کو سوچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ صبح ہوتے ہی حافظ اور دعا کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کریں گی۔ اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں، سعدیہ بیگم نے سوچا۔ جن لوگوں نے حافظ کو اسپتال پہنچایا انہوں نے حافظ کے فون سے لاسٹ ڈائلنگ نمبر پر کال کی، کیونکہ موبائل کی اسکرین ٹوٹنے کی وجہ سے نام نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع کی۔ وہ اس کا موبائل ہسپتال کے عملے کو ہی جمع کروا دیا۔ ڈرائیور کو ہی حافظ کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ اس نے سعدیہ بیگم کو کال کرنے کا سوچا، وہ تو ملک سے باہر تھیں۔ پھر اس نے دعا کو کال کی اور حافظ کے بارے میں بتایا۔ عطوفہ کی ایک دن پہلے گمشدگی کے بارے میں بھی بتایا۔ دعا اور مومن شام تک ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ آئی سی یو کے بند دروازوں کو دیکھ کر دعا پر اس وقت شدید گھبراہٹ طاری تھی، اور 1 گھنٹہ کے انتظار کے بعد ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ دیے دعا اور مومن ان کے بولنے کے منتظر تھے۔ ہمت کر کے دعا نے ڈاکٹر سے پوچھا، میرا بھائی ٹھیک تو ہے؟ پلیز آپ تحمل سے میری بات سنیں۔ ہم نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی، لیکن سر پر گہری چوٹ لگنے کے باعث خون بہہ چکا ہے۔ سوری، آپ کے پیشنٹ کو کوما میں چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے تو یہ بات ہمیشہ وارانہ انداز میں کہی تھی، مگر ڈاکٹر کے الفاظ دعا کو اپنے دل میں دھستے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ بے جان ہوتے قدموں سے لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، مومن نے اسے شانوں سے تھام کر بینچ پر بٹھایا۔ دعا، حوصلہ کرو، انشاءاللہ حافظ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس حالت میں تمہارے لیے زیادہ سٹریس لینا بھی ٹھیک نہیں، سنبھالو خود کو، مومن نے تسلی دی۔ سعدیہ بیگم نے صبح ہوتے ہی حافظ کو کال کی، مگر نمبر مسلسل آف آ رہا تھا۔ پریشان ہوتے دعا کو کال ملائی۔ دعا بیٹا کیسی ہو؟ انہوں نے اس کے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ جلد از جلد واپس آ جائیں۔ دعا کی کرب میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ بتاؤ تو بیٹا کیا بات ہے؟ اب تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے، بس آپ آ جائیں۔ فون پہ نہیں بتا سکتی۔ معین صاحب کو جب عطوفہ کے لوٹنے کا پتہ چلا تو وہ اسے ملنے کے لیے آئے۔ ایاز صاحب نے عطوفہ کے بارے میں ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور کہا، بھائی مجھے آپ سے کچھ کام بھی ہے۔ جی جی بتائیں بھائی صاحب، کیا کام تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ عطوفہ کی جس سے شادی ہوئی ہے اس کا نام بشر حافظ ہے، اور وہ کوئی مشہور بزنس مین ہے۔ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کی مدد درکار ہے۔ بھائی صاحب، میں تو خود ادھر سے حالہ میں رہتا ہوں، میں اسلام آباد کی، مجھے خود بھی زیادہ معلومات نہیں، اور میری کسی بزنس مین سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اپنے دوستوں میں اس بارے میں بات کروں گا، شاید ان کو کچھ معلوم ہو۔ جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلے گا میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ سعدیہ بیگم نے جب سے دعا کی بات سنی تھی وہ بہت پریشان تھی۔ انہوں نے واپسی کی فلائٹ لی اور پاکستان پہنچ کر ایئرپورٹ سے دعا کو فون کیا۔ السلام علیکم ماما۔ دعا نے ان کا فون اٹھاتے ہی فوراً کہا، بیٹا کہاں ہو؟ انہوں نے دعا سے پوچھا۔ ماما میں ہاسپٹل میں ہوں، اور وہاں کا ایڈریس بتاتے ہی فون رکھا۔ ایئرپورٹ سے اسپتال کا سفر ان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین سفر ثابت ہوا۔ ہاسپٹل میں آ کر جب حافظ کے بارے میں پتہ چلا، ایک بار تو ان کا وجود لرز کر رہ گیا۔ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ جب حافظ کو دیکھا، اس کا سارا بدن بری طرح پٹیوں سے اور پلاسٹر سے بندھا ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کو یوں زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر انہیں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اور ان کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ وہ فرش پر ہی جائے نماز بچھا کر اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ دعا سے عطوفہ کی گمشدگی کے بارے میں پتہ چلا تو مزید پریشان ہو گئیں۔ نہ جانے میری بیٹی کس حالت میں اور کہاں ہوگی۔ اللہ پاک میری بیٹی کی حفاظت فرمانا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے دعا کی۔ السلام علیکم مائی گارجیس مین۔
فارس نے ان کے فون اٹھاتے ہی کہا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ ان کی غمزدہ آواز سن کر وہ پریشان ہوا۔ فارس بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی مام، فارس نے پریشانی سموئے لہجے میں کہا، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ سعدیہ بیگم نے بس اتنا ہی کہا اور فون بند کر دیا۔ فارس نے اپنے پی اے کو پاکستان کی نیکسٹ فلائٹ بک کروانے کا کہا اور اپنی پیکنگ شروع کی۔ آج پولیس بھی اس ایکسیڈنٹ کیس کے سلسلے میں ہسپتال آئی ہوئی تھی، لیکن سعدیہ بیگم نے ابھی کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا اور ان سے درخواست کی کہ اس بات کا میڈیا کو علم نہ ہو۔ فی الحال انہیں صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی اور وہ کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہسپتال کے عملے نے آج سعدیہ بیگم کو حافی کا موبائل دیا جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے فون آن کیا ہی تھا کہ کسی کی کال آنے لگی۔ ہیلو سر، آپ آفس نہیں آ رہے، کافی حرج ہو رہا ہے، جو بھی امپورٹنٹ میٹنگ تھی کینسل ہو گئی۔ اس نے ایک ہی دھن میں اپنی ساری بات کہی۔ بیٹا، حافی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، آپ ہی فی الحال کچھ دن آفس کے تمام کام دیکھ لو، میرا دوسرا بیٹا آئے گا تو پھر وہ سب دیکھ لے گا۔ دعا کی بگڑتی طبیعت نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ سعدیہ بیگم نے دعا کے سر پر پیار کرتے ہوئے اسے سمجھایا، جیسے میرے لیے حافی اہم ہے ویسے تم بھی میرے لیے اہم ہو، تم گھر واپس چلی جاؤ اور آرام کرو، اس کنڈیشن میں تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، تمہارے بھائی کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مگر مما، آپ کو یہاں اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ دعا نے فکر مندی سے کہا، آپ فکر نہ کرو، میری فارس سے بات ہوئی ہے، وہ آ رہا ہے میرے پاس، سعدیہ بیگم نے اسے بتایا۔ سعدیہ بیگم کے کہنے پر دعا مومن کے ساتھ حافی کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر روانہ ہوئی اور جاتے جاتے سعدیہ بیگم کو تاکید کی، بھولی کے بھائی کے ہر لمحہ کی خبر اسے دیتی رہیے گا۔ فارس نے اسلام آباد آتے ہی کیب لی اور گھر کے راستے پر روانہ ہوا۔ راستے میں ٹریفک جام میں پھنس گیا۔ باہر نکل کر دیکھا سڑک پر مشتعل جلوس جا رہا تھا۔ ایک دم ہی شور اٹھا، لوگوں نے ایک دوسرے پر بلہ بوڑ دیا، سڑک کے بیچوں بیچ ٹائروں کو آگ لگائے، کچھ لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ ایک زوردار پتھر اچانک اس کی آنکھ پر لگا۔ فارس نے ڈر کی شدت سے فوراً آنکھ پر ہاتھ رکھا اور ڈرائیور کو گاڑی قریبی پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف لے گیا۔ ہسپتال میں گیا تو انہوں نے آئی ڈپارٹمنٹ میں ریفر کیا۔ آئس فزیشین کے روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اس نے پوچھا، میں آئی کم ان پلیز؟ جو اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اس کی آواز پر بنا توجہ دیے اپنی باتوں میں ہی مگن رہی۔ 5 منٹ ایسے گزرے تو فارس نے کہا، ایکسکیوز می ڈاکٹر، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، کین یو ہیئر می؟ اس نے درش لہجے میں کہا۔ فارس کے اس لہجے پر ان دونوں کی باتوں کو بریک لگی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آر یو اے پیشنٹ؟ فارس نے کہا، یس۔ اوہ دین سٹ ہیئر، واٹ از یور پرابلم؟ فارس نے اپنی آنکھ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، اٹ از ٹو مچ پیننگ اینڈ آئی آلسو کانٹ سی کلیئرلی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، اٹ از این ایکسیڈنٹ؟ تو فارس نے انگلش میں ہی ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر آنکھ کا معائنہ کرنے قریب آئی، اس کی حسین نیلی آنکھوں کو دیکھتے اپنی دوست نول سے کہا، آج پہلی بار ایسی دلکش نیلی آنکھوں کو اتنے قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ نول نے بھی اس کا جائزہ لیا۔ بالکل انگریزوں والی لک، نیلی آنکھیں، کسی ہالی ووڈ کے ہیرو سے کم نہ لگ رہا تھا۔ وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ نول کا فون رنگ کیا تو مسکراتی ہوئی فون اٹینڈ کرتی روم سے باہر نکل گئی۔ فارس جو بظاہر انجان اور سنجیدہ بنا بیٹھا تھا، ان کی گفتگو سن کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے جھک کر انسسٹنٹ پین ریلیف ڈرپس میں اس کی آنکھ میں ڈالے تاکہ وقتی درد کم ہو جائے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی چین جانے کب گری۔ فارس کو اپنی گود میں کچھ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ سے آہستگی سے محسوس کیا، ایک باریک سی چین تھی۔ اس نے وہ چین چپکے سے اپنی مٹھی میں دبا لی۔ وہ دبے پاؤں اپنے ماما بابا کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ آہستہ سے چلتی وہیں دروازے کے قریب فرش پر بیٹھے ہوئے بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اپنے والدین کے سامنے سارا دن اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرتی، مگر تنہا ہوتے ہی ضبط کے باندھ ٹوٹ گئے۔ اس کے والدین پہلے ہی اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ اپنے احساسات حافظ سے بچھڑنے کے اس سے بانٹ کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہروں پر رقم کرب سے اس کی تکلیف کا پتہ چل رہا تھا۔ اندھیرے میں بھی حافظ کی پہلی دفعہ اظہار محبت پر پہنائی گئی رنگ چمک کر اسے حافظ کے ساتھ کا احساس دلا رہی تھی۔ انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے مسلسل گھماتے ہوئے حافظ کی یادوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حافظ، آپ کی دوری نے مجھے آپ کی اتنی بار کیے گئے سوال کا پتہ بتا دیا۔ آپ سے ملتے ہی سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گی۔
اس نے دل میں سوچا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نہ جانے آپ کیسے ہوں گے، میں خود کو آپ سے بچھڑنے پر بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں۔ حافظ کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی شدتیں یاد آئیں، اپنے ہر حصے پر اس کا لمس آج بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے آج احساس ہو گیا ہے عطوفہ، حافظ کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو میرے لیے میری سانسوں کی طرح لازم ہیں۔ جب بھی میں سوچتی ہوں سب ٹھیک ہونے والا ہے، میری کسی نہ کسی غلطی سے بکھر کے رہ جاتا ہے۔ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہیں دامہ رہ گئی؟ آپ کے ساتھ گزارے لمحات حسین خواب کی طرح تھے، میں نے لمحوں میں اپنی ساری زندگی جی لی، میں نے وقت رہتے ان لمحات کی قدر نہیں کی، اور آج میری اس بے وقوفی کی سزا ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ہجر کی صورت میں ملی۔ وہ خیال میں حافظ کے عکس سے مخاطب تھی، سجدے کی حالت میں گرتے ہی کانپتے لبوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے مالک حقیقی سے اپنے مالک مجازی کو پانے کی دعا کی۔ فارس چیک اپ کے بعد راہداری سے چلتا ہوا باہر کی جانب آ رہا تھا کہ ڈراپس کی وجہ سے اسے سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم جو جائے نماز طے کر رہی تھی، سامنے سے فارس کو آتا دیکھ کر اسے آواز دی، فارس! فارس جو درد سے نجات پانے کے لیے آنکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اپنے قریب اپنی ماما کی آواز سن کر پریشان ہوا اور دوسری آنکھ سے ان کو دیکھا۔ سعدیہ بیگم تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئیں اور اسے دیکھ کر بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ انہیں اس طرح اسپتال میں روتا دیکھ فارس نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا موم، اس طرح آپ یہاں، کیا بات ہے؟ کہتے ہوئے ان کے آنسو پہنچنے لگا۔ سعدیہ بیگم فارس کا ہاتھ تھامے اسے اس روم کی جانب لے گئی جہاں حافظ تھا۔ حافظ کو یوں پٹیوں میں بندھا بے ہوش دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ وہ بھاگ کر حافظ تک پہنچا اور اس کے ہاتھ تھامے بولا، برو آپ کو کیا ہوا؟ آپ ہمیشہ مجھے اگنور کرتے اور غصہ کرتے ہی اچھے لگتے ہو، اپنی آنکھیں کھولو نا، مجھے آپ کی آنکھوں میں وہی غصہ دیکھنا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا آنسو نکل کر حافظ کے ہاتھ پر گرا۔ کچھ لمحوں بعد وہ سعدیہ بیگم کے پاس آیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس نے نم لہجے میں پوچھا۔ فارس کو سعدیہ بیگم نے حافظ کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ مجھے کیا خبر تھی میرے جانے سے میری خوشیوں سے بھرا گھر یوں ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ جانے کس کی نظر لگی میرے ہنستے بستے گھر کو، انہوں نے آزردگی سے فارس کو کہا، ماما آپ پریشان نہ ہو، دیکھنا یہ وقتی آزمائش ہے اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس آپ ثابت قدمی سے اس آزمائش کا مقابلہ کریں۔ فارس نے انہیں تسلی دی۔ سعدیہ بیگم نے فارس کو عطوفہ اور حافظ کے نئے رشتے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ پہلے تو سن کر تھوڑا عجیب لگا، حافظ تو عطوفہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کچھ آ کر اس سے شادی کرنا؟ وہ بہت معصوم ہے، میری سب سے اچھی دوست، وہ کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ اچھا ہوا میرا دل ابھی کسی مشکل راہ کا مسافر نہیں ہوا تھا، وہ صرف سوچ کر رہ گیا۔ سعدیہ بیگم عطوفہ کی گمشدگی کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھیں۔ انہوں نے فارس کو عطوفہ کی گمشدگی سے بھی آگاہ کیا اور فارس کو عطوفہ کی گمشدگی رپورٹ تھانے میں درج کروانے کے لیے کہا۔ اب وہ اس معاملے میں مزید ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ آج ارج عطوفہ سے ملنے آئی تھی۔ عطوفہ اب سارے کام خود ہی کر رہی تھی، اپنی ماما کا خیال بھی رکھتی اور بابا کا بھی، مگر خود کچھ کھانے کا من ہی نہ کرتا۔ جب بھی تنہائی میسر آتی، حافظ کے ساتھ گزارے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے۔ وہ ارج کے لیے پانی لانے کے لیے ابھی اٹھی ہی تھی کہ ایک زوردار چکر سے لہراتی ہوئی نیچے گری۔ ارے! ارج نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور قریب پڑے صوفے پر بیٹھایا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ عطوفہ جب ہوش میں آئی تو اسے عجیب گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ارج نے پریشانی سے پوچھا۔ عطوفہ نے سر اسپات میں ہلایا۔ ارج نے اس کی پیشانی کو چھوا جو بخار کی حدت سے تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بخار ہے، ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے، اس نے پریشانی سے کہا۔ چلو میرے ساتھ، یہاں نزدیک ہی کلینک ہے، وہاں تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ ارج عطوفہ کی نانا کی پرواہ کیے بنا زبردستی سے اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بخار چیک کرنے کے بعد اسے میڈیسن لکھ دی۔ پھر جب ارج نے انہیں عطوفہ کے چکر آنے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے جو خبر سنائی۔ عطوفہ نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے ساتھ رہتی ہیں؟ ڈاکٹر نے ارج کو متوجہ کیسے سے کہا۔ جی میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں، آپ بتائیے کیا پریشانی ہے؟ ارج بولی۔ ابھی ان کی عمر کافی کم ہے، اس حالت میں آپ کو ان کی ڈائٹ کا اور میڈیسن کا اچھے سے دھیان رکھنا ہوگا، ان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے بات مکمل کی۔ آفس سے آتی فون کالز کی وجہ سے سعدیہ بیگم حافظ کے پاس صبح ہوتے ہی آ گئیں۔ فارس آج تم ذرا آفس کا چکر لگا لو، مجھے پتا ہے تمہیں بزنس کی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں، مگر اب تمہیں ہی یہ سب کچھ دیکھنا ہے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا۔ جی موم، اس نے نرمی سے کہا اور پھر آفس کے لیے نکل گیا۔
مسٹر فاروقی، اب سے میں آفس کے تمام معلومات دیکھوں گا، مگر اس سب میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اس نے دوستانہ لہجے میں بات کی۔ اپنے اس نئے باس کی نیچر سے متاثر ہوئے فوراً حامی بھری۔ جی جی سر، سارا سٹاف آپ کی مدد کرے گا، انہوں نے سر پر مسرت سے کہا۔ ایرج نے راستے میں ہی اس کی تمام ادویات اور کچھ پھل لیے اور گھر آتے ہی یہ خوشخبری آنیہ اور ایاز صاحب کو بھی بتائی۔ عطوفہ آتے ہی کمرے میں آرام کی گز سے چلی گئی۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، لیکن آنکھوں کی نمی نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، یہ کیسی خوشی ہے جس میں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ کے بغیر یہ خوشی ادھوری ہے۔ کاش ہم مل کے ایک ساتھ یہ خوشی محسوس کر پاتے۔ میری غلطی کی وجہ سے حافظ خوشخبری سے محروم ہیں۔ میرا دل سکون چاہتا ہے جو آپ کے بغیر میسر نہیں۔ آپ ضرور میری کسی نیکی کا صلہ ہیں۔ ہر نئی صبح مجھے آپ سے ہوئی محبت میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ یہ محبت ہر پل بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کے سوا مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں، چاہے کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں۔ بیوی کو کبھی شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور مشکل سے مشکل حالات کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، مگر جب اس کا شوہر اس کے پاس نہ ہو تو وہ ہار جاتی ہے۔ میری ایک پل کی غفلت نے میری ہر خوشی چھین لی۔ کل صبح جب اس کے بابا نے اس کے ہاتھ میں اس کی میڈیکل کی کتاب دیکھ کر اسے پھر سے اپنی پڑھائی شروع کرنے کا کہا تھا تو اس نے اپنے گھریلو حالات اور اپنی طبیعت کے پیش نظر انہیں سہولت سے انکار کر دیا۔ ابھی میرا دل نہیں، اگلے سال سے شروع کروں گی، بہانہ بناتے ہوئے اس نے بات ٹال دی۔ اپنی ماں کی بیماری پر ہونے والے اخراجات سے وہ بخوبی واقف تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھوم رہا تھا۔ آج 5 ماہ ہو چکے تھے بشر حافی کو کوما میں گئے ہوئے۔ اس کے پلاسٹر اتر چکے تھے اور زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی ہوش و خرد سے بے گانہ تھا۔ سعدیہ بیگم اور فارس نے مل کر اسپتال اور آفس کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی۔ فارس نے اب کافی حد تک آفس کا کام سمجھ لیا تھا، بہت اچھے سے تو نہیں، مگر سب کے تعاون سے بزنس چل رہا تھا۔ سعدیہ بیگم طبیعت کے پیش نظر وہ انہیں گھر بھیج کر خود حافی کے پاس بھی وقت گزارتا۔ اس مشکل وقت میں فارس بیٹا ہونے کا پورا فرض نبھا رہا تھا۔ بھوک محسوس ہوتے وہ اپنے کھانے کے لیے کچھ لینے باہر نکلا اور وہ اور نول دونوں کو ریڈ اوور سے گزر رہی تھی۔ نول نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے متوجہ کیا۔ وہ دیکھ سامنے، انگلش بیوٹی۔ یہ بیوٹی نہیں، مجھے تو چور لگتا ہے۔ اس دن میری چین کھو گئی تھی جس دن یہ چیک اپ کروانے آیا تھا۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں سے دیکھ کر کہا، ہائے مسٹر، ویئر از مائی چین؟ اس نے کمر پر ہاتھ دھرے لڑاکا انداز میں سامنے سے آتے فارس سے پوچھا۔ اس کے ساتھ کھڑی نیول کسی مریض کو دیکھنے ایک وارڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ ہیلو مس، وچ چین آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ فارس نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یو ور ان مائی روم دیٹ ڈے، دیر کین بی نو ون بٹ یو، اس نے کہا۔ فارس جو اس کے سراپے کا تفصیلی جائزہ لے رہا تھا، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جو اس وقت غصے سے بھرپور تھیں، ہونٹوں کے نیچے بھورا تل جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اس نے چین نکالی۔ جو ہی اس نے فارس کے ہاتھ سے وہ چین چھپٹنا چاہی، فارس نے مٹھی بند کر کے دوبارہ پاکٹ میں گھسا لی۔ ہمت ہے تو خود آ کر لے لو، فارس نے کہا۔ تمہیں اردو آتی ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ فارس کے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ اپنی اس دن کی بات یاد آتے ہی کہ خجالت سے سر جھکایا۔ ادھر دو میری چین۔ یہ کرتے ہوئے تم نہایت ہی فضول اور چھچھورے لگ رہے ہو، انگریزی بندر، اس نے غصے سے کہا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا پر یہ انگریزی بندر کچھ ہضم نہیں ہوا۔ اتنے ڈیشنگ ماڈل کو بندر کہنا، اس نے فرضی کالر اچکائے۔ سنا تھا جلنے والوں کی کمی نہیں دنیا میں، آج دیکھ بھی لیا، فارس نے کہا۔ جلتی ہے تم سے میری جوتی، واپس کرو میری چین ورنہ تمہیں تو آج میں چھوڑوں گی نہیں۔ کس نے کہا چھوڑنے کو، پکڑو لو نا، مگر زور زور سے، اس نے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بدک کر ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ فارس اپنی انگلی پر وہ چین جس میں کوئی الفابیٹ لکھا ہوا تھا اسے گھماتا ہوا باہر نکل گیا۔ بدتمیز، فلرٹ، ذلیل، کمینہ، بندر، اس کے جاتے ایک ہی سانس میں سے القابات سے نوازا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ فارس بھائی؟ دعا نے اسے فون کرتے ہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ تم اور مومن دونوں ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی ہم سب ٹھیک ہیں، مجھے آپ سے بھائی کی خیریت دریافت کرنی تھی۔ تم حافی کی فکر نہ کرو، تمہارا دوسرا بھائی موجود ہے نا، یہاں میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔
حافی کی حالت فی الحال ویسی ہی ہے، انشاءاللہ ہم سب کی دعاؤں سے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنا خیال رکھا کرو، مجھے ماما نے تمہارے بارے میں بتایا تھا، میں ماموں بننے والا ہوں۔ اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مزاح بھرے انداز میں کہا۔ آپ بھی نا بھیا، اس نے خجالت سے کہا۔ آنیہ کی طبیعت میں کافی حد تک سدھار آ چکا تھا، مگر ابھی تک وہ بستر پر ہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل تو ہو گئی، مگر چلنے میں ابھی دشواری محسوس ہوتی۔ عطوفہ گھر کے کاموں کے علاوہ ٹیوشن سینٹر میں آئے بچوں کے ساتھ سارا دن گزارتی، مگر ہر لمحہ اسے حافی سے دوری کا احساس دلاتا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر آپ کو توڑ دے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے نمودار ہونے لگے۔ کمزوری کے باعث طبیعت ہر وقت بوجھل رہتی۔ اس حالت میں عطوفہ کو سب سے زیادہ حافی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر وقت گھبراہٹ طاری رہتی، دل ہر وقت اس کی طرف سے بے چین رہتا۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں اپنے ساتھ اسلام آباد کے لیے لے جا رہی ہوں، خاص تمہارے لیے آف لیا ہے آج۔ ایرن نے آتے ہی کہا، پلیز میرا کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا، بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ عطوفہ نے بیزاریت سے کہا، میں تمہاری اب ایک نہیں سنوں گی۔ کب تک اس چھوٹے سے کلینک سے چیک اپ کرواتی رہو گی؟ آج میں جس سے ہسپتال میں جاب کرتی ہوں وہیں تمہارے لیے گائنیکالوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لے رکھا ہے۔ اپنی حالت پر کچھ رحم کھاؤ اور جلدی چلو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اریج یہ کہتے ہی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسی امید سے جانے کے لیے تیار ہو گئی، شاید کسی جگہ، سڑک، بازار، کہیں تو حافی کی کوئی جھلک نظر آ جائے۔ چھن 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 کی مخصوص آواز کو اپنے اتنے قریب سے سنا۔ یہ وہ مخصوص ترنم تھا جس نے ایک مردہ بے جان وجود کی سماعت میں جیسے سے زندگی کا رس کھولا اور نئی روح پھونک دی ہو۔ اس کے کانوں نے اتنے عرصے میں پہلی بار یہ سماعت محسوس کی۔ یہ ہوائیں اس کے عشق کو چھونے آنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس آواز سے اس کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی۔ قریب کھڑی نرس نے جب یہ منظر دیکھا تو ڈاکٹر کو ہلانے کے لیے باہر کی جانب بھاگی۔ عطوفہ اریج کو ساتھ ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزر کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھی۔ خاموشی کے باعث عطوفہ کی پائل کی آواز روم میں انتشار پھیلا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے یہ کیا شور پھیلا رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا اسپتال میں شور کرنے کی اجازت نہیں، مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ عطوفہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، مگر وہ حافی کے دیے گئے اس تحفے کو خود سے الگ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنا چیک اپ کروانے لگی۔ آپ کا 5واں ماہ شروع ہو چکا ہے، آپ کو کمزوری کی وجہ سے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، ان کو باقاعدگی سے لینا ہے، پھل اور سبزیاں وغیرہ خوراک میں شامل کریں، اور کچھ فوڈ سپلیمنٹس بھی لکھ دے رہی ہوں، وہ بھی استعمال کریں۔ اس عمر میں آپ کے لیے یہ سب بہت رسکی ہے، آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز سے اسے سمجھایا اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے اسے بیڈ پر لٹایا۔ کیا آپ بیبی کی ہارٹ بیٹ سننا چاہیں گی؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، لیکن الٹرا ساؤنڈ مشین میں کچھ خرابی کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ نہ ہو سکا۔ کمرے میں موجود نرس نے انہیں ایمرجنسی روم کے پاس دوسری الٹرا ساؤنڈ مشین کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ تینوں ایمرجنسی روم کی طرف بڑھیں۔ اریج باہر کھڑی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے ڈاکٹر نے بتایا، آپ کے ہاں ٹوئن بیبی آنے والے ہیں۔ ساؤنڈ مشین سے بچوں کے دل کی تیز دھڑکن کی آواز خاموشی کی وجہ سے پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ کاش ان خوشی کے لمحات کو، اس احساس کو ہم دونوں مل کر محسوس کر پاتے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور یہی سوچتے ہوئے آنسوؤں سے اس کے گھال بھیگنے لگے۔ ساتھ والے روم میں حافی کے کانوں سے بھی یہ ہارٹ بیٹ محسوس کی۔ عطوفہ کے لیے یہ لمحہ قبولیت کا تھا کہ ان دونوں نے یہ خوشی اکٹھی محسوس کی، مگر ایک دوسرے سے بے خبر۔ آپ آئیں میرے ساتھ، آپ کو میڈیسن سلپ اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دے دوں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے عطوفہ ان کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ فارس جو حافی کے پاس ہسپتال آ رہا تھا روم میں داخل ہوا تو حافی کو کھلی آنکھوں سمیت بستر پر پایا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جو پہلا احساس تھا وہ عطوفہ کا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اس وقت وہ درد کی جسم میں نہج پر کھڑا تھا۔ اسے ہاتھ میں لگی ہوئی سوئی چبھن کا احساس نہ ہوا۔ عطوفہ بھاگتی ہوئی اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکلی۔ مال کا وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کے حلق میں سے دبی دبی آوازیں نکل رہی تھیں۔ حافی کی آنکھوں میں کسی واقعہ کو لے کر کشمکش دیکھ کر فارس گھبرایا۔
حافی نے عطوفہ کو روکنے کے لیے بیڈ سے اتر کر دوڑ لگا دی۔ اسی کشمکش میں ڈرپ کی سوئی اتر گئی اور ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ رکو عطوفہ رکو! ہزیابی انداز میں باہر کی طرف بھاگا۔ اتنے عرصے بعد اٹھ کر چلنے سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ فارس نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ فارس نے حافی کو جا کر پشت سے پکڑا، دونوں ہاتھوں سے قابو کیے، باہر جانے سے روکا، مگر حافی پر تو اس وقت جنون سوار تھا یہاں سے جانے کا۔ اس کے مشتعل وجود کو سنبھالنا فارس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے وارڈ بوائے کو آواز لگائی اپنی مدد کے لیے۔ حافی کی حالت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ برو پلیز پرسکون ہو جائیں، ہم مل کر ڈھونڈیں گے اسے، ایک بار آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے حافی کی حالت کے پیش نظر اسے روتے ہوئے سمجھانا چاہا، مگر حافی ان سے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ وہ اس وقت کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ نرس نے آتے ہی اس کی بازو میں انجیکشن لگایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہوا تو پھر اسے اندر روم میں لے گئے۔ ابھی پیشنٹ ڈپریشن میں ہیں، کچھ وقت لگے گا انہیں نارمل ہونے میں، ڈاکٹر نے کہا۔ اریج جو باہر کھڑی ہے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ فارس کی اپنے بھائی سے محبت اور اس کا اتنا خیال کرتا دیکھ ششدر رہ گئی۔ زباں کا چاہے کیسا ہے، مگر اپنے رشتوں کے لیے اس کے جذبات و احساسات بہت مخلص لگے۔ دل کا اتنا برا بھی نہیں، اس نے سوچا۔ عطوفہ اور اریج اسپتال کی فارمیسی سے ادویات لے کر باہر جا رہی تھیں۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ اریج نے عطوفہ سے پوچھا۔ میرے ٹوین بیبیز آنے والے ہیں، عطوفہ نے بتایا۔ واہ، یہ تو پھر مزہ آ گیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مطلب ایک ہی بار میں 2 بچے، مجھے خالہ کہیں گے؟ اس نے خوشی سے کہا۔ پتہ ہے مجھے ٹوین بیبیز بہت پسند ہیں، سمجھ ہی نہ آئے کون کون سا ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ مجھے، بھائی کیسے ہیں؟ تم کیا چاہتی ہو بیبی کس پر جائیں، تم پر، بھائی پر، یا ایک ہی سانس میں سوال پوچھ ڈالے؟ حافی کے بارے میں سنتے عطوفہ کی آنکھوں میں چم سے حافی کا وجیحہ چہرہ لہرایا۔ ہیزل آنکھیں جن میں ہر وقت اس کے لیے پیار چھلکتا، اور گالوں میں پڑا ڈمپل۔ عطوفہ کو یوں خیالوں میں ڈوبا دیکھ کر اریج نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ عطوفہ دیکھو، تمہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا، اور اسے مزید ہدایت بھی دیتی جا رہی تھی۔ فارس فارمیسی سے کچھ میڈیسن لینے آیا ہوا تھا۔ فارس نے اریج کو کسی لڑکی کے ساتھ باہر جاتے دیکھا۔ فارس کی جانب ان دونوں کی پشت تھی، وہ اپنے ساتھ والی لڑکی کو ہدایت دے رہی تھی۔ فارس اس کی ہدایت سن کر مسکرایا۔ بے شک زبان سے ہمیشہ انگارے چباتی ہے، مگر نرم دل اور پرخلوص ہے، اس نے دل میں سوچا۔ سعدیہ بیگم گھر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہی تھیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، سورہ انعام۔ تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اتنا اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ وہ حافی کو صحت و تندرستی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فارس نے فون پر انہیں حافی کے ہوش میں آنے کی خبر سنا دی۔ انہوں نے فوراً ہی سجدہ شکر بجا لایا اور پھر حافی کو دیکھنے کے لیے ہسپتال روانہ ہوئیں۔ حافی سے ملتے ہی اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حافی دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو عمر دراز اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ دعا کو جب حافی کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے فارس کو ویڈیو کال کی اور حافی کو دیکھا۔ حافی بیڈ پر چت لیٹا کھلی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا، اور اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ دعا نے حافی سے اس کی خیریت پوچھی، مگر حافی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابھی وہ ڈپریشن میں ہیں، ڈاکٹر نے کہا، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے برو، پھر ہم انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، تم پریشان مت ہو، فارس نے دعا کو تسلی دی۔ ڈاکٹر اریج، آپ کو ہاف لیو مل گئی ہے، اب آپ جا سکتی ہیں، وارڈ بوائے نے آ کر اسے بتایا۔ مگر میں نے تو چھٹی نہیں مانگی تھی، اس نے پریشانی سے کہا۔ وہ دراصل آپ کے فیونسی آئے تھے ہیڈ سے چھٹی لینے کے لیے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ دیکھو تو رات و رات میرا کون سا فیونسی پیدا ہو گیا ہے، کہتے ہی وہ آگے بڑھی۔ سامنے فارس کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ تم نے میری چھٹی لی ہے اور تم میرے فیونسی کہاں سے ہو گئے؟ اریج نے اونچی آواز میں اس سے سوال پوچھا۔ اس کی تیز آواز نے سب کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ سب ان دونوں پر غور کرنے لگے۔ فارس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ سب ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اریج نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فی الحال خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی
اور اپنی چادر اور بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ باہر نکلی۔ کچھ دور چلتے ہوئے رکی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یہ سب کرنے کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس نے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ آج میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ کسی احساس کرنے والے ہمدرد کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ان سے اپنائیت کی خوشبو آتی ہے۔ تمہیں بھی میں نے انہی میں سے پایا۔ فارس کے اتنے سنجیدہ رویے کو دیکھتے ہوئے اس کا دل تھوڑا نرم ہوا۔